محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان ہنستے ہوئے رو دیتا ہے تو جان لو کہ وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر سوتے وقت احتلام یعنی نائٹ فیل ہو جاتا ہو تو اس پاکول کو دہی میں ملا کر پیا کرو۔ فٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر زیادہ دنوں تک جینا چاہتے ہیں تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور کھانے کی خواہش نہ ہونا جیسی دقت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزندار یعنی تکلیف دینے والی چیز کوئی نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے ہر کڑوی چیز کا مزہ چکھا ہے مگر گھمنڈ سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ دوستو، جوانی میں زیادہ میٹھا کھانے سے بڑھاپے میں بہرا پن ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھا کرو، اسے ادب کے خلاف اور گھر میں نحوست آنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ڈپریشن کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر نہار منہ پیو، وزن میں بھی کمی ہوگی اور ڈپریشن بھی ختم ہوگا۔ اگر خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے ٹماٹر کھا لیا کرو۔ جہاں فضول خرچے ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ وہاں دولت کی تنگی آ جاتی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ ہاضمے کے نظام کو درست کرتی ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ حضرت سیار کہتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کو حکمت اور دانائی کیسے حاصل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے ضرورت نہ ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوستو، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے انسان کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ روزانہ 1 مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے اور جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آتی ہے۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن کو اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو خراب کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دل اگر اداس ہو تو کسی بے سہارا انسان کی مالی مدد کریں، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوتی۔ جو انسان بھینس کے کچے دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ کھجور کھاتا ہے اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ عجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر سے بچنے کے لیے نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ آپ کا دماغ چست اور بہتر تب رہتا ہے جب آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں۔ مہینے میں 1 بار مچھلی ضرور کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دوستو، بے وقوف سے اگر عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا، اس لیے عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ گردے میں اگر پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پی لیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ رات کے وقت پیشاب سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی خود کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔
موٹی عورت سونے سے پہلے ناک میں لہسن کا قطرہ ڈال لیا کرے، اس سے چربی کا خاتمہ ہوگا اور وہ ہمیشہ دبلی پتلی نظر آئے گی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں کمی آ جائے تو یہ عقل بڑھنے کی نشانی ہے۔ دوستو، اجوائن نزلے اور زکام کو ختم کرتی ہے، اس کے علاوہ دمے کے مرض کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہو تو کھانا کم کر دو۔ کان میں اگر شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلوے اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے، اس میں اگر کسی بھی تیل سے مالش کریں تو جسم کی تھکان فوراً اتر جاتی ہے۔ دوستو، حضرت لقمان حکیم عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہی یعنی کالے تھے۔ زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے۔ بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ تاجر کو معلوم نہ تھا کہ یہ حکیم لقمان ہے۔ اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ آپ سے گارا بنوانے کا کام لیتا تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا۔ وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور نام لقمان کا لے دیا۔ آقا بڑے غصے ہوئے۔ لقمان نے اس سے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہوتا ہے تو بے شک میں سزا کے قابل ہوں۔ میں چوری معلوم کرنے کی ایک تجویز میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اصل مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہو تو اس پر عمل کریں۔ تاجر نے پوچھا کس طرح؟ حضرت لقمان نے عرض کیا، آقا پانی میں لہسن ڈال کر اسے ابالیے اور وہ ابلا ہوا گرم پانی سب کو پلائیں۔ حکم دیجیے گا کہ 1 گھنٹہ باغ میں دوڑیں، اس طرح سب کو الٹی آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ آقا نے کہا یہ تجربہ تو آسان ہے۔ فوراً اس نے لہسن منگوایا اور اس کا ابلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا۔ جب وہ الٹیاں کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا۔ آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور حضرت لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے ناسمجھی سے جو آپ کو نہ پہچانا وہ میری خطا تھی، اسے معاف کر دیجیے گا۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے حوالے ہے۔ آپ گھر میں سیاہ وہ سفید جو چاہے کریں، میں کچھ دخل نہ دوں گا۔ دوستو، جس طرح حضرت لقمان حکیم کی حکمت سے چوری چھپے پیٹ میں ڈالا ہوا میوہ ظاہر ہو گیا، بالکل اسی طرح قیامت کے دن سب کا حلال و حرام کھایا اور کمایا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خدا عالم الغیب کی شان بتا رہی ہے کہ وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، ورنہ ہمارے سب کام اس کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمنا کو قبول فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔